سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے ڈڑا دے اس کا حصہ نہ بنو۔ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں، اور نہ تم دنیا کے رہو نہ تم آخرت کے رہو۔ تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انگا کرنے والی بات ہے کہ کس طرح میری نسل کو برباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، مختلف شکلوں کے نام پر۔ بچوں، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو جاؤ۔ اور کیا کہتے ہیں، چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی، اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں۔ منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے، وہ یوں منہ چھپا کے آیا تھا اس سے۔ آپ نے پہچانا نہیں، کہا پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ہے پناہ ہے، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی۔ آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی، پر میں پناہ دے چکا ہوں، بیٹھ بول کیا کہتا ہے۔ تو یہ سیاست کرنی ہے تو کرو، یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی، مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ کیسی عجیب ترتیب سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں۔ عالم کا بیان ہے، دین کا بیان ہے، تبلیغ کا بیان ہے، شریعت بیان ہو رہی ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے مولویوں کے اعلی کار نہ بننا، یہ شریعت بیان ہو رہی ہے، یہ تبلیغ بیان ہو رہی ہے، لڑائی والی سیاست نہ کرنا، لوگ تاڑیاں مار رہے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ ایک نئی بحث چل پڑی ہے، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، صرف تم نے نہیں جانا، اوروں کو بھی جانے دو۔ اتنی بڑی جنت کا اچار ڈالنے بتانے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا جملے ہیں یہ؟ اتنی بڑی جنت کا خدا نے اچار ڈالنے، دل بڑا رکھو، اوروں کو بھی جانے دو۔ میں اب سیاست پہ بات چل رہی ہے اور بیان آ رہا ہے۔ بیان کیا آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے مولویوں کے اعلی کار نہ بنو، نبی کی سیاست انتقام والی نہیں ہے، نبی کی سیاست پیار والی ہے، معاف والی ہے۔ اور دلیل، حضرت وحشی نے حمزہ کو شہید کیا، منہ چھپا کے حضور کے پاس آئے کہ حضور پناہ چاہتا ہوں، فرمایا معاف ہے، معاف کر دیا۔ اس نے کہا اب ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آتا ہے، توجہ رکھنا۔ اور تھوڑی دیر پہلے کیا کہا؟ یہ کون سی مذہبی اختلاف ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور بعد میں کیا کہا؟ حضور نے فرمایا مجھے چہرہ نہ دکھانا۔ یہ جو حضور نے فرمایا چہرہ نہ دکھانا، اس کا مطلب یہ ہر بندے کا چہرہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، رحمت للعالمین نبی کا بھی نہیں کرتا۔ تو ہم اگر کسی کا چہرہ نہ دیکھیں، یہ تو نبوت کی بات ہے۔ اور سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ دیکھو وہ وحشی جس کے قتل کا حضور نے فتویٰ دیا تھا، اس نے معافی مانگی تو معاف کر دیا۔ ایسی سیاست کرو۔ میں نے کہا ایک بندہ امریکہ میں جا کر کہہ رہا ہے ہماری اسمبلی ڈیزل سے پاک ہے، میں جیل میں ڈال دوں گا، اور ہم کہتے ہیں جی معاف ہے کیونکہ وحشی کو حضور نے معاف کیا۔ بھائی وحشی جرم کر کے گھر آیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ یہ بھی مولانا کے پاس آ جائے مجھے معاف کر دو، ہم بھی کہیں گے معاف۔ معافی مانگی تو صحیح نا، اعتراف تو کرے۔ وحشی تو جرم کر کے اعتراف کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس وحشی کے جرم کے اعتراف پر معاف کیا ہے، اور ساتھ فرمایا میرے سامنے نہ آنا، مجھے چچا یاد آتا ہے۔ تو حضور نے قتل کا فتویٰ تو دیا نا، اس کا معافی مانگی تو معاف کر دیا۔ میں نے کہا جو لوگ آپ کے پاس آئے نا وہ آپ کو مولوی سمجھ کر آئے ہیں، آپ مولوی کا لفظ کاٹ دو، یہ پھر آئیں تو مجھے بتانا۔ اور آپ کہتے ہیں مولوی کا اعلی کار نہ بنو، یہ تو آئے مولوی کے پاس۔
تبلیغ والے کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، ان کا نظم ہے۔ وفاق والے اپنا کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، ان کا نظم ہے۔ جمعیت والے اپنا کام کرتے ہیں، تم دخل نہ دو، ان کا نظم ہے۔ ہم عقیدے کی محنت پوری دنیا میں کرتے ہیں، دخل نہ دو، ہمارا بھی نظم ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا اپنا کام کرو، اپنے اپنے میدان میں رہو، کسی کی حوصلہ افزائی کرو، نہیں کر سکتے رکاوٹ مت پیدا کرو، کسی بندے کی محنت پہ پانی مت پھیرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر اور مشائخ کی قدر کرنے کی